بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بڑا فیصلہ، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران نیازی اور سابقہ وزیر اعظم الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق نااہل قرار دے دیے گئے۔ ملک افراتفری کی طرف گامزن، ملک کے اندر عدم استحکام اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بکھرتی جا رہی ہے۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد ستر قریشی آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام جس کا عنوان ہوتا ہے آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوں۔ ناظرین، انتہائی معذرت کے ساتھ وقفے زیادہ ہو گیا میرے پروگراموں کے اندر، کچھ مصروفیات، کچھ ڈومیسٹک پرابلمس کی وجہ سے میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بات کہی تھی کہ میں آپ کو پر وقت پروگرام نہیں دے پا رہا ہوں۔ اپنی رائے سے اپنے ویورز کو جو ہے وہ آگاہی نہیں دلا پا رہا ہوں، لیکن آج کی انتہائی اہم خبر کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ صادر کیا ہے، اس فیصلے نے پوری پاکستانی قوم کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ فیصلہ گو کہ بڑا ہے، اور 8 سال سے عمران نیازی صاحب کے خلاف الیکشن کمیشن کے اندر مقدمہ چل رہا تھا، پھر توشہ خانہ ریفرنس اور دیگر بھی بہت سارے ریفرنس وغیرہ موجود ہیں۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے جو یہ صورتحال اس وقت تھی کہ جب آپ فارن فنڈنگ کیس کو 8 سال روک سکتے ہیں، فیصلہ نہیں کرتے ہیں، تو اس وقت جب ملک کے اندر جو صورتحال ہے کہ ملک جو ہے وہ بڑی مشکل سے ڈالر کو جو ہے اڑان کو اس کے پر کاٹنے کی کوشش کی ہے موجودہ حکومت نے، اور اس کو قابو کرنے کی کوشش کی ہے، اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوشش کی ہے۔ ادھر ایف اے ٹی ایف کی طرف سے بھی جو ہے وہ فیصلے کچھ ہونے والے ہیں چند دنوں کے اندر کہ ملک کو گرے لسٹ سے جو سے باہر کیا جائے گا، چیک لسٹ سے۔ ان تمام صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اس الیکشن کمیشن کے فیصلے پہ بات کریں تو لگتا ہے یہ ایک سازش کے تحت ملک کے اندر افراتفری اور انارکی پھیلانے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پروگرام اے کیو گلوبل یوٹیوب چینل پہ جو ہوتا ہے، ہم اندر کی خبریں آپ کے سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں۔ کچھ دن سے میری کوشش تھی کہ کوئی اہم خبر آپ کے سامنے شیئر کروں، لیکن اس خبر کے شیئر کرنے سے پہلے یہ خبر آ گئی، اور وہ یہ خبر یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ملک کو مارشاء اللہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہم ایک دفعہ پھر ملک کے اندر ایمرجنسی کا نفاذ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم ایک دفعہ پھر ملک کو سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے کئی سال پیچھے دھکیلنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ فیصلے کہاں ہو رہے ہیں، کون کر رہا ہے، اور کس طرح سے یہ فیصلے پاکستانی قوم کے اوپر اور پاکستان کے اوپر جو ہے وہ مسلط کیے جاتے ہیں، اس کی عکاسی عمران نیازی صاحب واضح طور پر کھلے الفاظ میں کر چکے ہیں کہ جناب علی، ہم جو ہے وہ محکوم قوم ہیں اور ہمارے اوپر کچھ لوگ مسلط ہیں، اور ہم انہی کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی ملک کو چلاتے ہیں، انہی کے بنائے ہوئے معاملات کے مطابق ملک کو چلاتے ہیں۔ ناظرین، یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے گاہ بگاہ آتی رہی ہیں، اور میں بھی اپنے جتنے پروگرام میں نے آپ کو کیے ہیں، ہمیشہ میری کوشش یہ رہی ہے کہ میں آپ کو حقیقت حال سے آگاہی دلاتا رہوں، اور اس میں کس حد تک کامیاب ہوا یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ آج جو میں بات کہنے جا رہا تھا کہ ایسے کہتے ہیں، جو میرا پروگرام کا موضوع تھا، اسے کہتے ہیں 100 سونار کی ایک لوہار کی۔ صحیح ہے، 100 سونار کی ایک لوہار کی۔ کیوں کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں، جو معاملہ چل رہے ہیں، اس میں جب فیصلہ لیا گیا، ہماری موجودہ حکومت نے سعودی عرب کے ساتھ مل کر امریکہ کو آنکھیں دکھانے کی بات کی، تو عمران نیازی صاحب کا وہ بیانیہ دم توڑ گیا جو امپورٹڈ حکومت کا بیانیہ تھا۔ اب ایسی صورتحال کے اندر جب ہمارا ملک کے اندر ڈالر کے اڑتی ہوئی اڑان کو روکا گیا، بڑھتی ہوئی اڑان کو، چڑھتی ہوئی اڑان کو قابو کرنے کی کوشش کی گئی، یہ ملک میں انارکی پھیلانے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ جب آپ سالوں ایک فیصلے کو روک سکتے ہیں تو چند ماہ مزید کیوں نہیں روکا گیا؟ الیکشن ان قریب، الیکشن کی ڈیٹ آنے ہی والی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جناب علی
آئندہ سال الیکشن ہونے ہیں اور الیکشن سے 3 مہینے پہلے اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی، تو جو معاملات چل رہے تھے جبکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن کے اندر جو عمران نیازی صاحب کے پاس صرف پوری پی ٹی آئی کے پاس ایک ہی واحد امیدوار ہے جس کا نام ہے عمران خان نیازی یا عمران نیازی، وہ اس نے جناب علی ملک کے اندر مختلف جگہوں پہ الیکشن میں حصہ لے کے جو ہے وہ ایک کارنامہ انجام دیا، اور وہ کارنامہ یہ ہے کہ پاکستان کی قوم کو جو ہے وہ ایک بوجھ تلے جو ہے دوبارہ ڈال دیا گیا کہ یوں سیٹ تو آپ ایک ہی رکھ سکتے ہیں جو آپ کے پاس تھی، آپ مزید 9 سیٹوں پر اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہاں ری الیکشن ہوں گے، آپ 9 کے 9 آپ کو سیٹیں لے کر آپ اسمبلی میں نہیں بیٹھ سکتے، اور دوسری طرف آپ اسمبلی کا بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں، اسمبلی جانا نہیں چاہتے ہیں، تو یہاں پر ری الیکشن جب دوبارہ ہوں گے، آپ تمام 8 جو سیٹیں جیتے ہیں، جو 7 6 سیٹیں جو آپ جیتے ہیں اس پہ آپ دوبارہ ری الیکشن ہوں گے، تو یہ بوجھ کس کے اوپر پڑے گا؟ کیونکہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ قوم کی بہتری اور قوم کے ترقی اور قوم کی کامیابی کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں صرف اور صرف رکاوٹ بننے جا رہا ہے، اور آج کا الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ یہ بھی ایک بہت بڑی سازش کے تحت کیا گیا ہے، اور ملک کو مارشاء اللہ کی طرف ایمرجنسی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، یوں کہ وہ قوتیں جو پاکستان کی دشمن ہیں، وہ قوتیں جو پاکستان کو توڑنا چاہتی ہیں، وہ قوتیں جو پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو منجمد کرنا چاہتی ہیں، وہ کسی بھی طرح سے اس فیصلے سے خوش نہیں تھی کہ سعودی عرب اور پاکستان مل کے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں۔ تو لہٰذا ملک کے اندر انارکی پھیلانے کے لیے اور پبلک کو روڈوں پہ نکالنے کے لیے گراؤ جھلاؤ کرنے کے لیے، جو کہ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں ہونے جا رہا ہے، یہ فیصلہ دیا گیا۔ ناظرین، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مخلص ہے ملک کے ساتھ اور کوئی محب وطن پاکستانی ہے، تو ان جماعتوں کو مل کر آگے آنا ہوگا، اور جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، دیکھیں الیکشن کمیشن کے فیصلے پہلے بھی آتے رہے، ان کو چیلنج بھی کیا جاتا رہا، اور اس فیصلے کو کالعدم بھی قرار دیا جاتا رہا، کیا ہم صبر سے کام نہیں لے سکتے؟ کیا ہم میں عدم برداشت اتنی ہو گئی ہے کہ ایک طرف ہم اگر ہمارے حق میں کوئی الیکشن کمیشن فیصلہ دیتا ہے تو وہ قابل قبول ہے، اور ہمارے مخالف دیتا ہے تو ہم اس کو باقاعدہ ایک لیگل پروسیس کے ذریعے ہم اس کو جو ہے چیلنج کرنے کے بجائے روڈوں پہ نکل کے گھیراؤ اور جلاؤ کی سیاست کریں، اور قوم اور ملک کی معیشت کو نقصان، قوم کو اور ملک کو نقصان پہنچائیں، لوگوں کی املاک کو جلائیں، جانیں لیں، اور پیسہ کس کا خرچ ہوگا؟ بوجھ کس پر پڑے گا؟ یہ کام کرنے والے کبھی اس بات کو سوچتے ہیں؟ کبھی نہیں سوچتے۔ جو مخلص ہوگا قوم اور ملک سے وہ اس بات کو سوچے گا۔ عدم تحفظ پوری قوم کو ہے، اور عدم اعتماد عدم عدم اطمینان جو ہے وہ پوری قوم کے اندر ہے، لیکن پھر بھی ہمیں چاہیے کہ ہمیں عدم برداشت سے باہر نہیں آنا چاہیے، ہمیں برداشت کو قابو کرنا چاہیے کہ ان اللہ مع صابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا ہے اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں، عدالت میں جا سکتے ہیں، اس کے اوپر اسٹے آرڈر لے سکتے ہیں، بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو طریقہ کار اپنانے جا رہے ہیں یہ ملک کے اندر انارکی پھیلانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور میں نے جہاں تک محسوس کیا ہے کہ جب سے نیازی صاحب کی حکومت آئی ہے پچھلے 4 سال کے اندر، جو ملک کے اندر سوائے اس کے کہ جب کسی موقع پہ ملک کوئی اسٹیبل ہونے جا رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ، کوئی نہ کوئی ایسی بات کریٹ کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا ملک کے اندر پھر جو ہے وہ افراتفری سی کیفیت قائم ہو جاتی ہے، اور ملک جو ہے عوام جو ہے وہ بے چین ہو جاتی ہے۔ آج ہم بے چین ہیں، ہم اوورسیز پاکستانی سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور آئندہ ہمارے ملک کے جو ہے راستے کس سمت میں ہوں گے، ہم کہاں کھڑے ہوں گے، اور ہمیں اپنے وطن لوٹتے وقت ہمیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، یہ ساری باتیں میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ شاید کہ آپ لوگوں کے دل میں اتر جائے میری بات، جو میں سچ کہتا آ رہا ہوں اس سچ کو آپ سمجھتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی، اور ہم اس پروگرام کو میں یہ سمجھتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ پسند بھی فرمائیں گے اور اس کو آگے ہی بڑھائیں گے، اور حقیقت حال سے عوام کی کو جو ہے وہ آگاہی دلانے میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔